بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرات، میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کے اس اجتماع میں بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سیرت کے عنوان پر اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے موجودہ حالات کے بارے میں اور آپ کی ذات مبارک کو آڑ بنا کر جو لوگ آپ کے پیروان اور فداکاران کے خلاف اپنی زبانوں کو تلواریں بنائے ہوئے اور اپنے قلموں کو زہر میں ڈوبے ہوئے تیر بنائے ملک کے امن و امان سے کھیلنا چاہتے اور حق پرستوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا. لیکن عربی کے ایک پرانے شاعر نے کہا ہے، ما کل ما یتمنى المرء مدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر چیز جو انسان چاہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا. بسا اوقات ہوائیں اس طرف کو چلتی ہیں کہ کشتیوں کا رخ ان کے الٹ ہوتا ہے. اچانک اسلام آباد سے مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر جناب ڈاکٹر عبداللہ صالح العبید، جو عالم اسلام کی ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اور قابل فخر دوست بھی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا کہ میں یہاں آیا ہوں اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تم لازمی طور پر فوراً پہنچو. پرسوں میں روانہ ہوا، کل واپس آنے لگا اسی جلسے کے لیے. میں نے کہا کہ رات کو جلدی پہنچ جاؤں. تو عراق کے وزیر اوقاف جو ہمارے دوست ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا جماعتی تعلق بھی استوار ہوا ہے، پھر وہ اسلام آباد آ پہنچے. انہوں نے روک لیا. چنانچہ 3:30 بجے کے قریب رات کو میں گھر پہنچا ہوں. بخار بھی ہے، جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے اور صبح سو بھی نہیں سکا. سردی لگ رہی تھی، اب بھی سردی محسوس کر رہا ہوں. لیکن اسی اجلاس کی خاطر میں نے اتنا طویل سفر اختیار کیا، وگرنہ آج شاید وہیں رک جاتا. تو باتیں شاید اس تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ تو نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا کہ اگر تمام پہلوؤں کا نہیں تو چند پہلوؤں کا احاطہ ضرور ہو جائے انشاءاللہ. باقی پھر اور مواقع بہت جلد ہی میسر آئیں گے. جو بات تشنہ رہ گئی انشاءاللہ ان مواقع پر انہیں پورا کر دیا جائے گا. حقیقی بات یہ ہے اور جسے آج کے اجلاس میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کچھ لاہور کے ایک اخبار روزنامہ جنگ نے بھی تھوڑا سا اجاگر کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ محبت رسول کی آڑ لے کر، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لے کر، اس ذات مقدسہ کا نام لے کر جو سراپا محبت اور مجسم رحمت تھے، جن کے بارے میں
رب نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زندگی کے طویل سالوں میں 40 برس ما قبل از نبوت اور 23 برس امامت کے، اختیار کے، اقتدار کے، جنہوں نے اپنی زبان اقدس سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے۔ چھوٹا سا تھا، خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، لغزشیں بھی ہو جاتی تھیں، خطائیں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا۔ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، پیارا بیٹا کہہ کے خطاب کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا۔ حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور پیکر محبت و مودت نبی، اتنا کہ یہ تو انس سے اپنے تھے، ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی۔ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا، صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو،
فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں، فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے، میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، حد نظر تک پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں۔ ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے۔ آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھے۔ وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں۔ اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا۔ ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے۔ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا، ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا، آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام سے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔
میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے. کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید, لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے, پیارے پی کو ہماری بتیاں, نہ انگ چینا نہ نیند نینا, نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات, دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات, بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات, اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات, ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات, اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق, بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا, مسلمانوں نے احتجاج کیا, بند ہو گئی. آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے, اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار کے صفحات پہ چھاپتے, اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے, اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے, زمن گو صوفیوں ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا, بڑے طویل چادر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ, ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں, اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام, یہ منعقد ہونے والے میچ, ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا, سن لو کعبے کے رب کی قسم ہے, تم مستریت میں ہو تب ہو, اقلیت میں ہو تب ہو, سواد اعظم ہو تب ہو, سواد عقل ہو تب ہو, اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا, محمد کی سنت پہ آج نہیں آنے دے گا. آج ہمارے خلاف سب بات کرتے ہو, سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا تھا جنگ فورم میں, سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں بے غیرت نہیں ہوں, وہ کوئی اور ہوگا, ہم نہ ہوں گے. سن لو, یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے, اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے, وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے, تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے. اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے. یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے, حکومتوں کی مصلحتوں پر, اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے. سن لو, کعبے کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہتے ہو تم, کیا کہتے ہو؟ سن لو, میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نہ بزدل
بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں. سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق ہے، کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے؟ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کام شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو. جو صدیق کو گالی دیتا ہے، میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کی سلامت ہو. ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. کہیں گے خونے نہ کر دیں مکسیرا نہ کشتائیں، خونے نہ کر دیں کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں. کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مان لیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں، اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہم سے نہیں ہوتا. جا اور ظفر ایس ایم ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں. داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موضوع، جاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے، نہ نظر کسی کے لیے. تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے. اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں. ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی. سلطانہ بھی بولا ہے، سارے ملک کو 2 لخت کروانے والا. کہتا ہے بڑا افسوس ہوا ہے سنی شیعوں کے پیچھے نہیں پڑتے، شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑتے. جب یہ ہوگا میں ابھی پڑھ لوں گا. تو نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ آتی تو تجھ کو ہے نہیں، پڑھنا کیا ہے تو نے. ہمارے اللہ بخشے ایک بڑے پیارے دوست ہوا کرتے تھے، نام نہیں لیتا کچھ سمجھ جائیں گے. بہت میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. پچھلے دنوں ان کی یاد میں جلسہ بھی منعقد ہوا. ہر سال میں آتا تھا لیکن میں اس دفعہ نہیں تھا. ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک بڑے آدمی کا ذکر آ گیا. ہمارے دوست بہت بے باک آدمی تھے. انہوں نے ناؤ دیکھا تاؤ دیکھا 4-6 سنا دی. کہ ایسی کی تیسی یہ بڑا بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ دوسرے دن کسی کام کے لیے انہیں ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا. وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. دوسرے دن شام کو نوابزادہ صاحب کے پاس ہی مجلس جمی تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی نواب صاحب یہ کل یہ کہہ رہے تھے آج ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، منو وضو کر دیا دیکھیا صحیح. اس طرح کی نمازیں تمہارے. میں نے تو نماز بے وضو، تمہارا کیا ہے؟ تم تو بے وضو بھی پڑھتے رہو، تمہاری
باوضو بھی نہیں ہونی، بے وضو بھی نہیں ہونی، جس کے پیچھے جی چاہے پڑھا لو. تمہارا کیا ہے؟ مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی. اور بے شرمی کی بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اہل حدیث ہر مسئلے میں بہت روادار واقع ہوئے ہیں. ہر مسئلے میں روادار، اتفاق کے حامی، اتحاد کے دائی. آج اس اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا اتفاق اور اتحاد کا دائی کوئی نہیں ہے. ہم اتحاد کے دائی ہیں. یہ بھی بتلاتا ہوں کس طرح. ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں. ہم کو گالی دے لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم کو برا کہہ لو تب بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار. ہم سے لڑ لو تب بھی اتحاد. لیکن ہمارے آقا کی سنت کی توہین کر دو، کعبے کے رب کی قسم، جان دینا گوارا ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے. بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا، بددیانتی سے نہیں کھاتا. میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز. تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے، اور پھر کہتے کیا ہے؟ فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خامن نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات. نماز تو میرے خامن نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خامن کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے. اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں. ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مرزا صاحب سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے محلے کے پاس ایک نبینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا مطلب سارا بھابھیوں کا تھا. اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کیوں جی حافظ صاحب؟ ساری بھابھی تھے گرد و پیش میں. ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا. میں چھوٹا سا تھا، 10-9 برس کا، جب میں نے قرآن حفظ کیا. یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا، یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا. میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں، تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے. جو لوگ یہ کہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے. ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہے جس طرح کس سے پہلے؟ نہیں وفات تو ہی نہیں. اب عقل ہو تو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے. یہ احمد شہید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے. جواب دیں گے انشاءاللہ. کس دن؟ جمعے کے دن ہی آؤ گے؟ نہیں میں عربیت ایک بیٹھا تھا سی اربا نے انشاءاللہ میں نہیں منتا. ہاتھ اٹھا کے کہو کہا. اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نہ. توہین کی ہے. توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں، آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا ہے. ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے. میں گیا ہوا تھا مصر، یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں. آتے ہی لوگوں نے بتلایا، بڑی ٹیپیں سنائی، بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان سے سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جاتا ہے. اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا
سارے گاؤں والے اس کو کہتے ہیں بدھو ہے بدھو ہے. اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو, اس گاؤں میں کیا رہنا ہے جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے. ایک دوسری بستی میں چلا گیا, وہاں تنور پہ روٹی لیں گا, کوئی ایسی حرکت کی. انہوں نے کہا بدھو ہے تو کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے میرا نام یہ؟ اس نے کہا تیرے چہرے میں فٹک پہ ہی دیے. ان کی میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی, ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ, ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دے, اگر گالی دے تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں, گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دورہ اور متکلم زمان کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد شہید کاظمی, سید احمد شہید کاظمی صاحب, ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے, خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے, ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات. اور رشتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا, اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, ذرا سننا بات, جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہنستے ہو اور رو 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 ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. مولوی بس کر, رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں. میں نے کہا اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں, یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو, میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا, فاطمہ کا باپ تھا, یہ عائشہ کا شوہر تھا, اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا, آنکھیں کھولے ہوئے تھا, اور ہم اس کو اٹھا کے, تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق, وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا, ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے, فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں, خوابی جیسے ہیں, فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں, چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی, فاروق کے چہرے کو دیکھا, پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی, دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لڑ رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ, فاروق رک جاؤ, فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا. حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے, ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر. ذرا دیکھ تو صحیح, ہم مولوی سلیمان کو گورکنڈ بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں, تو دیکھ تو صحیح, حیا نہیں آتی. اور یہ تو شہید کاظمی صاحب تھے. اب ذرا بات سن لو, عادت نہیں ہے مجھ کو, لیکن گھر
کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو، گستاخی کی بات کرتے ہو۔ میں نے ایک کتاب لکھی، پتا ہے نام نہ لینا ممنوع ہے، یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب، میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بوٹ کی نوک پر نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم کو کیا ڈراتے؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو۔ اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے، اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیسے پہنچا دیتے ہیں۔ سن لو، میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے، اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازدار اور بھی ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں، اور بتلاؤ رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ضیاء الحق بھی حکمران ہے، لیکن ہم بھی حکمران ہیں۔ سن لو، ہم آتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آ کے بچھاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں، کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ یہ بھی حکمران ہے، راستے صاف کرواتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہہ لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہہ لگے مومن بے وضو ہیں، کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے۔ یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے۔ کیوں طاؤس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بڈھا ہو گیا، ویسے بڑا جوان ہے ماشاءاللہ، اور دیں گا باپیاں واسطے قربانی بابا، اور زندہ باد۔ کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی، کہنے لگے پابندی لگاؤ۔ ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ، ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے۔ لکھو گے تو پتہ چلے گا، روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگے گی۔ 2 سال 3 سال، سن 83 میں کتاب چھپی، آج تک بڑے بڑے پرے باز، بڑے بڑے پان خور، بڑے بڑے سرمگی آنکھوں والے ہم کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے درخواستیں کرتے رہے غیر اللہ کو۔ ہم نے کہا سرمگی آنکھوں والوں اور شگفتہ ہونٹوں والوں، مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ، ہم ویسے ہی مر جائیں گے۔ لوگوں سے کیا درخواستیں کرتے ہیں؟
تم خود ہم سے بات کرو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, لیکن مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہے نا, اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں. 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے. پابندی لگا دو, پابندی لگا دو. اور بیوقوف ہو, عقل دیکھو. میں نے کہا عقل, کہنے لگے یار کسی بھی بڑے ظالم ہو, جی عقل ہوں تو یہ ہو کچھ ہوں, جی عقل ہوں تو پھر یہ ہو کچھ ہوں. میں نے کہا عقل کی بات کرو. کتاب عربی زبان میں چھپی ہے, پابندی پا کر پنجاب میں لگوا رہے ہو, ہے کوئی عقل کی بات؟ اور جس گورنر کو کہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. اور اب کیا ہے گورنر کی بات, ماشاءاللہ جا رہا ہے ایسی کی تیسی ان کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریادیں, 3 سال تک فریادیں کرنے کے بعد ایک جواب لکھا ہے. جواب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا کہ جناب ان کے بڑے جو تھے بڑے کالا رنگ تھا ان کا. یہ تو میں نے تنزل نہیں لکھا, ویسے میں نے سراپا بیان کیا کہ ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر شب کی سیاہی بھی آدمی کو بھول جاتی تھی, اتنا کالا رنگ. اور میں نے کہا, میں نہیں کہتا, ان کے بیٹے نے کہا ہے, ان کے بھتیجے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رنگ گہرا گندمی تھا. رنگ, یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ گندمی تو ہوا مولوی سلیمان کا, اور گہرا گندمی کس کا ہے؟ کوئی ایسے بیٹھا تھا, کوئی بندہ اٹھ کے کھلو جائے, کوئی نہیں ادھر جا کے دیکھ لیں گے. گندمی تو ہم نے سنا ہے, یہ گہرا گندمی کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں نہیں کہا, یہ نہیں کہا, ان کے بھتیجے حسنین رضا نے خود لکھا, چل رہا لیکن زمانے کی گردشوں سے وہ گہرا گندمی رنگ, اس کی چمک بھی ختم ہو گئی. اس کی چمک بھی, کیا مطلب ہے؟ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کوئی بات رہ گئی ہے باقی؟ یہ میں نے ویسے ہی چلتے چلاتے لکھا, کوئی بات نہیں تھی. اب رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب جناب اس کا جواب لکھا ہے بڑے غصے سے, کہیں گے جھوٹ بولا اس وہابی نے, مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے. یا بتلاؤ, نبی کی اپنی بیوی وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ, مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پہ. پیار تھا نا نبی سے, اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا. آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا, میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا, نبی کے رشتے دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے, نبی یہ کائنات گوشت کٹ گیا تھا. اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے, خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے, آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی, جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری
ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو، میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں. جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا. تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا، بے بسوں کا ہاتھ بٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا. تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو. اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا برکا کے پاس لے گئی. کہنے لگی چچا اپنے بھتیجے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا. میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا. ہائے برکا نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی، خدیجہ کو مبارک دی. خدیجہ آج سے تیرا شوہر، تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے. هذا الناموس الذي انزل على موسى. محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں میں بھیجا کرتا ہے. هذا الناموس. اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی. یا لیتنی کنت جزعا. کاش، ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے، اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں. اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے. یہ ہے نور بصیرت. اسی لیے کہا جاتا ہے مشورہ کرو تو کسی محب سے کرو، محبت کرنے والے سے، اچھے آدمی سے، کیونکہ مشورے والے بھی لٹیا ڈبو دیتے ہیں. کہا یہ جتنے حکمران آئے ہیں ان کا بیڑا غرق اللہ کے فضل سے مشیروں نے کیا ہے. یہ مشورہ دینے والے ہیں لیکن اس عورت کا نور بصیرت دیکھو. مشورے کے لیے لے کے گئی تو کس کے پاس لے کے گئی؟ کس کے پاس؟ ایسا جہاندیدہ انسان. ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی دعوت نہیں دی، پہلے ہی ایمان لے آیا. چل رہا یا لیتنی کنت جزعا. ہائے میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن سے نکالے گی، میں تیری مدد کرتا. ہائے ہائے. اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ دعوت سے پہلے ہی برکہ کا انتقال ہو گیا. دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے انشاءاللہ جو لوگ فطرت پر اٹھیں گے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں پایا لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ان میں برکہ ابن نوفل بھی ہوگا. یہ وہ بندہ ہے جس نے سنی بات. یا لیتنی کنت جزعا. ہائے کاش میں اس دن جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی، میں تیری مدد کرتا. نبی نے کہا اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی تیری بات کی اس کو تیری قوم نے ضرور نقصان پہنچایا. اب وہابیہ خوش آ جاؤ، ورقہ کی حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا تھا. اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا. نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ. وہابی بھی یہی کہتے ہیں. آج ہم کو کہتے ہیں
شریف نواز پھول چڑھا آیا ہے اور منصورے سے حوالہ اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی. ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے؟ بابرہ شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا. کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے. اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا. نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا. بنے گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے. کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوارا کی، نہ تیرے نبی کی امامت میں. اور کہتے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر. اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچنا، اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے کوئی اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے. قاری صاحب انہوں نے رات تک چھڑنا نہیں دے. اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے بک کا بھی 1 بجے تک. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اما عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجہ. اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کب تک؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ بھابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں. اسی مرزا صاحب نو ٹھیکہ دے دیں گے تھوڑی قبریں بنا. تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ. سید الشہداء قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ. تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. آج کہتے ہو پختہ مزار، کبے، جبے، لائٹیں، اور جس کے اندر روشنی نہیں باہر ٹیوبیں لگا لو تب بھی روشنی ہو سکتی، اور جس کے اندر روشنی ہے اس کو باپڈا کی بجلی کی ضرورت ہے. اندر تاریخ ہے. یہ نبیوں جی لوڈ شیڈنگ ہوئی دی ہے. سنو نبی کی زندگی میں حمزہ فوت ہوئے کہ نہیں، شہید ہوئے کہ نہیں؟ اتنا پیار تھا نبی کو، اتنا پیار، اتنا پیار کہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی سے حمزہ کی تہری رشتہ داری تھی. عام لوگوں کو یہی پتا ہے کہ چچا یہ تو ٹھیک ہے، تہری رشتہ داری تھی. تہری کسی کو پتا ہے؟ نبی کے بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی، نبی کے دودھ شریک، اور نبی کے ہم عمر بچپن کا یارانہ بھی تھا، بچپن کی دوستی بھی تھی. اتنے رشتے، اتنا پیار. اور جب شہادت ہوئی تو جسم کا انگ انگ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ تھا. بچپنے کا یار، جوانی کا ساتھی، دودھ شریک بھائی، سگا چچا. اور وہ چچا جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کا دفاع کیا تھا، جس نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے لیے لڑا کرتا تھا. میرا یار ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے. میں اس کے متعلق بات نہیں کرتا. حضور کو پتا چلا مزمل و مدثر بھاگے ہوئے آئے. وہ چادر جس کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اپنے کندھے مبارک سے اٹھائی، حمزہ کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھا، اپنی چادر مبارک حمزہ کی ناش مبارک پہ ڈال دی. حمزہ کی بہن رقیہ بھاگی، سرور کائنات نے دیکھا، وہ بھی آ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہا میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں؟ کوئی اس سلامت نہیں ہے. حضور کھڑے ہو گئے. پھوپھی پلٹ جاؤ. عرض کرنے لگی بھتیجے تم صرف بھتیجے ہی تو نہیں میرے آقا بھی ہو. اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں, لیکن اگر اجازت دے دو تو اپنے بھیا کی لاش کو دیکھ لو. آپ نے فرمایا پھوپھی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے. ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کوئی عضو بھی تو سلامت نہیں رہا. دیکھو گی تو کیا دیکھو گی؟ ہائے نبی کے گھرانے کی عورتوں, تم پہ خدا کی لاکھوں رحمتیں ہیں. تم نے امت کو کیا درس دیا؟ صفیہ تجھ پہ رب کی لاکھوں رحمتیں. کہنے لگی آقا میں نے پہلے کہا ہے تم صرف بھتیجے نہیں بلکہ آقا و مولا بھی ہو. حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں, لیکن اگر سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کے چیخو پکار کروں گی, ماتم و بہن کروں گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. آقا میں جب اپنے بھیا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھوں گی تو سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے بھیا کو وہ موت عطا کی کہ اس نے اپنی بہن کا سر ساری بہنوں سے اونچا کر دیا ہے. کیوں؟ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں گے. اللہ میرا بھیا تیری بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے آیا ہے, اور میں آؤں گی سر فخر سے بلند کر کے اور کہوں گی اللہ ساری بہنوں کے بھائی تو صرف سر کٹا کے آئے اور صفیہ کا بھائی اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹا کے آیا ہے. ایک ایک حصے کی قربانی. آقا نے چادر پلٹی, صفیہ نے دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیا غم نہ کرو, اگر تمہاری لڑائی خدا کے لیے تھی تو خدا تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے. بہن کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, عرش والے کو جلال آ گیا. جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کے ذریعے ساری کائنات والوں کو سنا دو سید الشہداء حمزہ قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا ہے. وہ حمزہ جس کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار قرار دیا, اس کی نعش مبارک کو نبی نے اٹھایا, اس کے اوپر پختہ قبر بنائی تھی. تم بتلا دو ماننے کے لیے تیار. نبی کے 4 بیٹے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے. آخری بیٹا ابراہیم کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے, ایک پنکھڑی گلاب کی سی تھی وہ ابراہیم کہ جب فوت ہو گئے ان کی بہن نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اتنے نازک تھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی جو کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے اس وقت جذباتی ہو گئے. فرمایا رفقن بالقواریر, میری بیٹی میرے پھول کو آرام سے اٹھانا کہیں تیرے ہاتھوں کی لمس سے مسئلہ نہ جائے. اتنا نازک ابراہیم. اس ابراہیم کی لاش کو حضور نے اپنے ہاتھوں میں رکھا. بڑھاپے کا آخری بیٹا, لبوں پہ الفاظ ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون رضینا بقضاء اللہ ما نقول الا ما یرضی اللہ. ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے, لیکن تیرے باپ کی زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو رب کو پسند ہو, اور کوئی نہیں. آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے. سرور کائنات کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا, کوہرام مچ گیا. ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اس مسکراتے ہوئے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں, آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ساتھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو مجھ کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے. اور انسان یہ خون اور گوشت کا پتلا, یہ غموں سے متاثر ہوتا, خوشی سے متاثر ہوتا, لیکن زبان سے شکوے اور شکایت کی لفظ مومن نہیں نکالتا. یہ حضور کی حالت. اٹھایا بیٹے کو, قبرستان میں دفن کیا. جاؤ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, موطا امام مالک, حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ, صحابہ سے کوئی ایک روایت مت لاؤ
کہ کسی نے کہا ہو جہاں حضور نے اپنے بیٹے کو دفن کیا کسی کو اس کی قبر معلوم بھی تھی کہ نہیں تھی؟ کپڑے مٹنے کے لیے فرمان رسول علی کو یہ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں مار آئی تا قبرن مشرفن اللہ سویتا بلا صورتن اللہ سمستا، اے علی جاؤ، جو بالش سے قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو۔ اہل حدیث رسول کا پیغام لے کر قبروں کو مٹانے کے لیے نکلے، تم قبروں کے بنانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث ہی دکھا دو، کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی لڑتے ہیں اور ہاتھ میں دوستو ہمارا مسلک صرف ایک بات پہ مبنی، اور اس بات پہ فخر، اس بات پہ ناز، غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے۔ جاؤ لوگوں سے پوچھو، ساری دنیا کے مسلک والوں سے، کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ ہے، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے۔ ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو خالص دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر، اگر اس کے اندر روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا، اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اور مسئلہ خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اونچے کی، نہ کسی کالے کی، نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے، محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے، جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے کہ ہماری تاریخ میں پشت پھیرنے والے کو اپنے قبیلے کا فرزند نہیں سمجھا جاتا۔ سلام علی عباد الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ومولانا وهادینا هادینا مرشدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون
فإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على النبي الأمي وأزواجه وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے جناب سعد گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی دعا ہے کہ اللہ اپنی رضا رحمت کے لیے اس کانفرنس کو میٹنگ کو اپنی رضا رحمت کے لیے اللہ منظور و مقبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہی کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ اپنے بندوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد ہے. اس کانفرنس میں سیرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی گئیں اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں بھی اظہار خیال اسی طرز پر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ، ایک ہے نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، ایک ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 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 کا دعویٰ، ایک ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بالاطاعت کا دعویٰ. ذرا سمجھتے جانا بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں. ایک ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمتوں کا فریرہ بلند کرنا، اور دوسرا ہے پیغمبر کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عظمتوں کو دنیا میں اجاگر کرنا. محبت سے ذرا کہتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت النبی کا نام اس قدر ہر خاص و عام میں اس قدر مقبول سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی جلسے کرنے والا جلوس نکالنے والا یہی کہتا ہے جناب یہ میرا جلسہ سیرت النبی، یہ میرا جلوس سیرت النبی کا. قوالی قوالا کرنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ جناب یہ میری قوالی شریف بھی سیرت النبی. یہ ڈھول بجائے جا رہا ہے، چمٹے کھڑکائے جا رہا ہے، مگر کہتا یہی ہے کہ یہ جلوس سیرت النبی کا. سٹیج لگا ہوا ہے، یار لوگ ہار گلوں میں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسیوں پر سجے ہوئے ملا ملانے کہتے ہیں ہم بھی سیرت النبی منا رہے ہیں. ایک کرسی حضور والا نے خالی رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا حضور آخر سب کرسیوں پر مولانا بالفضل اولانا شیخ الکل مالکل بالکل حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی کیوں خالی رکھی ہوئی ہے؟ صاحب فرمانے لگے اس کرسی پر ابھی ابھی حضور آنے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں دیکھتے تو رہتے ہی ہیں نا کہ ایک بزرگ ہے وہ کار سے ہی باہر نکل آتے ہیں اور اس طرح ملنے لگ جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ حضور آئے تھے میرے ملنے کے لیے، لہذا مجھے کار سے اتر کر ان سے ملنا پڑا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم کہیں تو یہ وہابی مانتے نہیں. میں نے پوچھا حضرت کون حضور؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں چلا، حضور محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں اور اس کرسی پر تشریف رکھیں گے. کہا کہ تشریف لانے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں.
ایک تو یہ سمجھ میں آئی کہ جب کہتے ہیں اٹھو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھے اب آ گئے ہیں، اور دوسرا فرمانے لگے کہ ابھی آئیں گے اور اس کرسی پر تشریف رکھیں گے۔ میں نے کہا جب تشریف لے آئے تو مجھے بھی بتا دینا ذرا، میں بھی زیارت کر لوں گا۔ کہنے لگا تو شکل میں ابھی جاپنا تینوں نہیں نظر آنے لگے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چلو حضور مجھے نظر نہیں آتے تو میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گا، نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر، حضور کے جسم مبارک پر ذرا میرا ہاتھ ہی لگوا دینا۔ مگر کیا کیا جائے، حضور والا ان ڈھکوسلوں کا۔ ادھر تو یہ عالم ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت قومین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کل کائنات کے امام بنے ہوئے ہیں، میرے نبی آئے، جناب ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میرے پیارے پیغمبر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں، صحابہ کے سانس رکے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صحابیوں، میں نے تم نے اتنا عرصہ کٹھے گزارا ہے، آج اگر کسی نے بدلہ مجھ سے لینا ہو تو لے لو، کوئی قرض چکانا ہو تو لے لو، کیونکہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلے آئے، اس نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کون ایسا دنیا پر مانے جناح ہے جس کو اللہ اختیار دے؟ یہ تو پاک پیغمبر اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت ایک دن آپ نے مجھے چھری ماری تھی، سوٹی ماری تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمزدہ نگاہیں اٹھی، یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا آؤ میاں لے لو۔ یہ کہتا ہے حضرت آپ کے پیٹ پر کرتا پڑا ہوا ہے اور میرا پیٹ اس دن ننگا تھا جس دن آپ نے چھڑی ماری تھی۔ حضرت نے کرتا ایک طرف کر لیا، کہا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی نہیں۔ صحابہ کو کہا اسے چھڑی بھی دے دو۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا ہوا صحابی میرے نبی کا آگے بڑھا اور آ کر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیٹ کو چومنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی روئے جا رہا ہے۔ محبوبہ گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرا یہ آخری دل، آخری بات، آخری اختیار کی باتیں کر رہے ہیں، جی میں آیا چلو اسی بہانے اپنے پاک پیغمبر کے جسم کو چھو لوں، شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیغمبر گھر تشریف لائے مگر بے ثباتی دنیا، صدیقہ کونین کہتی ہیں، سیدہ دارین کہتی ہیں، حبیبہ حبیب خدا کہتی ہیں، کون سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس دن گھر میں نہ تو تیل ہی موجود ہے نہ بتی موجود ہے۔ پڑوسن کو آواز دے کر کے کہا تھوڑا سا تیل ہی دو، میں اپنے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ذرا روشنی کر لو، اپنے نبی کا چہرہ جی بھر کر کے دیکھ لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پانی میں ہاتھ ڈبو کر چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما۔ دنیا سے جی بھر گیا ہے، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما۔ میرے پاک پیغمبر بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ صدیقہ کہتی ہے میں نے چاہا کہ آخری کوشش اللہ کے دربار میں کر کے دیکھ لی جائے، اور آخری کوشش کیا ہے کہ اللہ کے حضور دعا والے ہتھیار پھیلا دیے جائیں، دعا کی جائے، عرض کی جائے۔ صدیقہ کونین نے دعا والے ہاتھ اٹھائے، کہتی ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہ اللہ، صدیقہ کونین کہتی ہے اللہ
جیسے اور لوگوں کو شفا دیتا ہے اسی طرح میرے پاک محمد کو بھی شفا دے دے. علیہ بالباس رب الناس واشف انت الشافی. میرے پیغمبر کا کب کپاتا ہوا ہاتھ صدیقہ کونین کے ہاتھوں میں آ گیا. فرمایا میری پیاری بیوی دعا کی بس کر دو. دعا کا وقت گزر گیا ہے, دعا کے وقت گزر گئے ہیں, اب دعا کی ضرورت باقی نہیں رہی. صدیقہ ٹھنڈا سانس بھر کے آسمانوں کی طرف جب کھو گئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی. میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے, سیدہ فاطمہ الزہرا کو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا میری تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. تیرے پیغمبر کی بیٹی کہتی ہے ہائے میرے بابے کو آج کتنی تکلیف ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے بابے کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہوا, اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی صدا آئی. صدیقہ کونین کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرے نبی کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا. میں نے سمجھ لیا کہ میرے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں, میرے نبی اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں. صدیقہ کہتی ہے سبت علی مصائب لو النخا سبت علی ایام سرن لیا لیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے ابو فوت ہو گئے ہیں. حسن و حسین کہتے ہیں نانا فوت ہو گئے ہیں. میرے نبی کے ازواج مطہرات امہات المومنین کہتی ہیں سرتاج فوت ہو گئے ہیں. بلال میرے نبی کا مؤذن کہتا ہے میرے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں. اللہ جانے مولوی کے پاس کون سی دوربین ہے جو بلال کو نظر نہیں آئے. میرے سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں. حضور رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر رکھ لٹایا ہوا ہے, چہرے پر چادر ڈالی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر واپس آ رہے ہیں گھر سے, راستہ میں ایک چھوٹا سا بچہ گر کے جاتا ہے. حضرت پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو بکر ابھی تجھے بات نہیں پہنچی, موتن ربیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں. حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے, آ کر چہرے سے چادر ہٹا کر بوسے دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں محبوبہ آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ, آپ کی موت بھی کتنی پاکیزہ. اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں کبھی بھی وارد نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر. میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر مسجد میں چہرہ چادر سے ڈھانپا, ماتھا چوما, چہرہ ڈھانپا, مسجد میں تشریف لائے. آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے خبردار اگر کسی نے یہ کہا حضرت فوت ہوئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر, عمر ذرا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھے. آپ کہتے ہیں ایوہ الناس من کان یعبد اللہ وہو حی لا یموت. اور لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہو حی لا یموت. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو بندہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پوجتا تھا, اللہ کے پیارے نبی کی پرستش کرتا تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں. آپ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر کہتے ہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی ابھی اسی حال کے لیے اتری ہے. میرے عزیزو یاد رکھو یہ جو دن آج
کا دن آتا ہے لوگ اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں. کئی تو یار لوگ ڈھول ہی پیٹے جا رہے ہیں نبی کے عشق میں, کئی جناب چمٹے بجا کر بھنگڑا ہی ڈالے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی ٹرالیوں پر ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے بے حیا عورتوں کی. کوئی اپنے آپ میں مگن ہے, کہتے ہیں ہم سیرت النبی کا جلوس منا رہے ہیں. آؤ اس دن کیا بیت رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. تو عرض کر رہا تھا سورت بھی لاجواب ہے, سیرت بھی لاجواب ہے. سورت کا تذکرہ عرض کیا جائے, رات ختم ہو جائے, دن ختم ہو جائے, مگر سورت کا تذکرہ نہ ختم ہو. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عورتیں پوچھتی ہیں بھلا بتاؤ نا بی بی یوسف حسین تھے یا ہمارے محمد زیادہ حسین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقہ کہتی ہے چپ ہو جاؤ, جنہوں نے یوسف کریم کو دیکھا انہوں نے انگلیاں تو ضرور کٹائیں مگر انہیں ایمان والی دولت نہ نصیب ہوئی. جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا ان کے لہو کا قطرہ پاؤں میں زمین پر گرا, اللہ نے ان کو بہشت کا مالک پہلے بنا دیا. صدیقہ کونین کہتی ہے کہ میرے آنگن میں ایک دن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے. زور سے کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر کے ماتھے پر پسینہ لو لو لالا بن کر بکھر رہا تھا. حضور علیہ السلام کی موتیوں کی لڑی پسینے کی بکھری جا رہی تھی. میں جلدی سے اٹھی, اپنا دوپٹہ سنبھالا, حضرت کا پسینہ پہنچا, پسینہ پہنچ کر کے چہرے پر بوسا دیا, ماتھا چوما اور کہا لوامی زلیخا لا رائی نہ جبی نہ ہو لا سر نہ بالقتل قلوب الذی. اے کاش وہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے یوسف کریم کو دیکھا اگر وہ میرے پاک محمد کو دیکھ لیتی اپنی انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے جگر کٹ کے اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتی. آگے کہتی ہے فیضا نظرتا لسرائر وجہہ برکت کا برق العارف